میں آپ کو 2 پیشنٹس کی بڑی بریفلی جلدی سے کہانی سناتی ہوں کہ انہوں نے کہا جی ہم تمہیں ڈاکٹر سمینا کے پاس لے جا رہے ہیں, بڑی مہنگی ڈاکٹر ہے, تو آپ کو ہم مطلب وہ ڈفرینٹ فیملیز کی 2 پیشنٹس تھیں, اکٹھی آ رہی تھیں. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس 6 مہینے ہیں اور اگر آپ 6 مہینوں میں پریگننٹ نہیں ہوتی تو ہم نے جی دوسری شادی کر دینی ہے اپنے بیٹے کی. اچھا یہی ہوا. وہ اب کوئی سوئچ آن آف تھوڑی ہے کہ آپ علاج کرایا تو آپ کو رزلٹ مل گیا. دونوں پریگننٹ نہیں ہوئی 6 مہینے کے آخر تک. دونوں لڑکوں کی دوسری شادی کر دی انہوں نے, اور پھر سٹریس ختم ہو گیا. وہ سانپ نکل آیا جو نکلنا تھا, وہ دونوں ریلیکس ہو گئیں, ٹوٹل سٹریس فری ہو گئی نا, اور دونوں پریگننٹ ہو گئیں اپنی سونکنوں سے پہلے. اچھا یہ سی دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وین دیر از نو پریشر نو اسٹریس. اسٹریس جو ہے فرض کریں یہ یوٹرس ہے, یہ ٹیوبز ہیں, یہ اس کے ہاتھ ہیں جو ایگ اٹھاتی ہیں. اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس کریں گے, ہر وقت پریگنینسی کی باتیں گھر میں ہو رہی ہیں اور وہ اسٹریس, یہ جو ٹیوب کے آگے باقاعدہ ہاتھ ہوتے ہیں, یہ ہاتھ یوں ہوں گے اور پھر ٹیوب ناراض ہو کے پیچھے چلی جائے گی, اوپننگز بند ہو جائیں گی, وہ کہے گی کہ میں نے تو نہیں انڈا اٹھانا. اور باڈی کے سیلز سارے جو ہیں وہ ابارشن کی طرف چلے جائیں گے. یعنی 2 قسم کے سیلز ہوتے ہیں, ایک پریگنینسی کو رکھ رہا ہوتا ہے, ایک اس کو ڈسٹروائے کر رہا ہوتا ہے. تو پریگنینسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سیلز کو بالکل نیچے کر دیتے ہیں جو ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک بیلنس ایسے جیسے آپ سی سو کا ہے نا, وہ بیلنس اوپر ہو جاتا ہے. اسٹریس میں یہ بیلنس دوسری طرف آ جاتا ہے, دے اسٹارٹ کلنگ دا بیبی. تو اس لیے ٹی ایل سی ویسے تو ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ ہوتا ہے نا. اگر کسی پیشنٹ میں کوئی آپ کو ریزن نظر نہیں آ رہا ابارشنس کا, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل سی دیں اس کو. ٹی ایل سی کا مطلب ہے ٹینڈر لونگ کیئر. تو ٹی ایل سی از اے ریکگنائزڈ مینجمنٹ ان ویسٹرن ورلڈ کہ جی کوئی دوائی اب نہیں, اب ان کو ریلیکس کرنے دیں, انجوائے کرنے دیں, گیو دیم سم ٹائم. اچھا انٹرنیشنل ایک ریسرچ یہ بھی آئی تھی کہ آپ کی شادی ہوئی ہے لیٹس سے, پورا 1 سال یو آر ناٹ سپوز ٹو گو ٹو اے ڈاکٹر. آپ اس چیز کو بالکل اسٹریس آؤٹ مت کریں. آپ یو آر ٹرائنگ فار اے بیبی, کیپ ٹرائنگ, لیکن اس کو اسٹریس نہیں کرنا کہ میں کیوں نہیں ہو رہی. کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پر براؤن فیملیز میں خاص طور پہ, مہینہ نہیں گزرتا اور وہ ایکسپیکٹیشنز بلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ ایوری منتھ وین اے گرل گیٹس ہر پیریڈس, تو وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ساسو ماں سے لے کر پتہ نہیں کہاں, ایون آپ کے میکے والے بھی. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از سم تھنگ اباؤٹ جسٹ ان لاس, بٹ یوزلی سوسائٹی کا پریشر, their eyes on them. Exactly, وہ پائل اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دین یو گو ٹو سم ویئر اینڈ پیپل آسک ہوا نہیں آپ کا, اچھا ابھی کوئی خوشخبری ہے, مطلب ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. سو از اٹ ٹرو کہ 1 سال تک ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ اٹ؟ نہیں, ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا. ویسٹرن ورلڈ میں انہوں نے پہلے ہی اپنا سارا چیک اپ کرا لیا ہوتا ہے شادی سے پہلے. وہ سیکچولی ایکٹیو ہوتی ہیں, انہوں نے ہر چیز, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میرا یوٹرس بھی ٹھیک ہے, میری ہر چیز ٹھیک. تب آپ نے 1 سال ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہاں یوٹرس بیچارہ جو ہے وہ انڈر ڈیولپ پڑا ہوا ہے اور ہسبینڈ کے سپرم ہے ہی نہیں, اور ہم 1 سال تک ویٹ کر رہے ہیں. نو, ہسبینڈ شوڈ ہیو ہز سیمن انالیسس بیفور میرج. اچھا, شادی سے پہلے 500 کا ٹیسٹ ہوتا ہے, چھوٹی موٹی کلینک پہ 500 میں کر دیتے ہیں, بڑی کلینکس پہ 2000 میں ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ ٹیسٹ کرانے جائیں تو آپ کو سوسائٹی بلی کرنا شروع کر دیں. آپ خود بھی کیسے لے کر آؤ گے؟ مطلب دس از سم تھنگ جو اس کی مردانگی سے ڈائریکٹلی. دیکھو مردانگی پہ اٹیک نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اکیلا جا رہا ہے. یہ میرا ان لڑکوں کے لیے مشورہ ہے جو شادی کے لیے جا رہے ہیں, یا شادی نہیں بھی ہو رہی, 16-17 سال کی عمر پہ اپنا ایک سیمن انالیسس خود جا کے کرا لیں. کسی کو نہ بتائیں اس کا رزلٹ, اس میں کوئی سپرم نہیں ہے. اس کو ریڈ کریں کہ سپرم نہ ہونے کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئدر اس کی ڈکٹ بند ہے یا مینوفیکچر نہیں ہو رہا. اگر مینوفیکچر نہیں ہو رہا تو اس کو خاموشی سے اپنے پاس رکھے اور ایسی لڑکی ڈھونڈے جس کے بچے ہیں, خاوند نے گھر سے نکال دیا یا فوت ہو گیا, یا تو وہ خاموشی سے اس کا سیکرٹ ہی رہ جائے گا. اس کو بچے مل جائیں گے, لڑکی کو گھر مل جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر لڑکے کو یہ ٹیسٹ ہر لڑکے کو کتنے پرسنٹ آپ کے پیشنٹس بھی ہیں, آپ دیکھتی بھی ہیں ادھر ادھر, کتنے پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ اٹس اے مینس فالٹ, بچہ پیدا نہیں ہو رہا, کنسیو نہیں ہو رہا, تو مرد کی غلطی ہے؟ ایگزیکٹلی. مجھے بولنے میں اتنا عجیب لگ رہا ہے مجھے. بہت, میں جب چھوٹی تھی, مطلب کہ میں ہاؤس جاب کر رہی تھی, تو گائنی میں تو خیر میں نے ہاؤس جاب کیا ہی نہیں تھا, وہ تو ایونچولی پھر آئی تھاٹ کہ نہیں ویمن نیڈ می مور. لیکن جب ہم گائنی وارڈس میں جاتے تھے تو میل کا کسی کا ہم ٹیسٹ کراتے تھے.
یعنی میل, اور اگر ہم کروا بھی رہے ہوتے تھے تو ہسبینڈ کا یوزلی ٹھیک ہی آتا تھا. ویری لیس نمبر آف مین ہیڈ پرابلم ود دیئر سیمن. اب اگر ہمارے پاس 100 پیشنٹ آ رہے ہیں انفرٹائل, ان میں سے 80%, شاید میں نے زیادہ کہہ دیا, مے بی اٹس 65 to 70% میل کا. اچھا, ریشو اتنی چینج ہو گئی. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ اس کی وجہیں بہت ساری ہیں. لائف سٹائل ہے, پھر ڈائٹ ہے, پھر اور بہت سی چیزیں ہیں. ممپس ہیں, وہ جو گل پھیڑے یہاں پہ ہو جاتے ہیں, وہ ان اٹینڈڈ رہ جاتے ہیں. ایکسیڈنٹس ہیں. پھر یہ جو لیپ ٹاپ, دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیسٹیکلس کو جسم سے باہر رکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ یہ نیچر یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو ہائی ٹیمپریچر میں رکھا جائے. ہائی ٹیمپریچر میں اگر ہوگا تو سپرم بننے بند ہو جائیں گے اور ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو جائے گا. جو لوگ گود میں لیپ ٹاپ رکھ کر کام کرتے ہیں وہ ہائی ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں, اور ان کا پھر ہائی ٹیمپریچرز میں کام کرنا, اور جیسے یہ فرنسز وغیرہ میں بیچارے وہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر کیمیکلز اتنا ڈسٹروائے کرتے ہیں اسپرمس کو, جیسے اگر آپ سینٹڈ کینڈل بھی آپ نے جلائی ہوئی ہے گھر میں, یا ایئر فریشنرز ہیں, یا آپ یہ رول آنس ہیں, یہ پرفیومز ہیں, دے آل کاز لو اسپرم کاؤنٹ اینڈ ایون ایزوسپرمیا. اگر آپ آؤٹر باڈی میں بھی یوز کر رہے ہیں تو بھی باڈی ایبزارب کر رہی ہے, اسکن ایبزارب کر رہی ہے. پھر صابن تو ختم ہی ہو گیا, اب آپ باڈی واشز لے رہے ہیں, وہ ملائم کر دیتی ہے, چپکا رہتا ہے 24 گھنٹے آپ کے, وہ چپکا ہوا ہے, اور وہ اندر جا کے ہارمون ڈسرپٹرز کی لسٹ میں ہی آتے ہیں. ایک لسٹ ہے, ہیڈنگ ہے ہارمون ڈسرپٹرز. ہارمون ڈسرپٹرز میں آتے ہیں فینائل, ڈیٹول, سرفیس کلینرز, سینیٹائزرز. جب سے صاحبہ یہ تو آپ ایسی چیزیں بتا رہی ہیں جو کیجولی اور یوزلی ہر گھر میں اسی لیے تو طوفان بدتمیزی ہے ایزوسپرمیا اور لو اسپرم کاؤنٹ کا, اتنا زیادہ ہو گیا. اور یہ عورت کی ہیلتھ کو بھی اتنا ہی افیکٹ کر رہا ہے, اتنا ہی اس کے ایگز کو ڈسٹروائے کر رہا ہے, اس کے ہارمونس کو ڈسٹروائے کر رہا ہے, اس کا ہارمون ڈسرپٹر جو ان کا نام ہے. اب آپ نے یہ جو لپسٹک لگائی ہے, اس میں پیرابین اور تھیلیٹس ہیں. تھیلیٹس ڈالتے ہیں ہلکی سی خوشبو کے لیے, پیرابینز اس کو ڈالتے ہیں لائف انکریز کرنے کے لیے, اس کی شیلف لائف. اگر پیرابینز نہ ڈالیں تو یہ 3 مہینے میں اسمیل کر جائے گی اور ڈکے ہو جائے گی. تو پیرابین تو ڈالنا ہی ہے انہوں نے کہ یہ 2-3 سال تک پڑی رہے ڈریسنگ ٹیبل پہ. تو یہ پیرابین اور تھیلیٹس دونوں ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ امریکن کاسمیٹک انڈسٹری بڑی سیف ہے, اور ہم ان کے چھوٹے موٹے اسٹور سے بھی چیز لاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بڑی سیف ہوگی. آپ کو پتہ ہے امریکن کاسمیٹک انڈسٹری از اونڈ بائی پالیٹیشینس, اور پالیٹیشینس نے اس کا جو بیڑا غرق کیا. جتنے پیرابین اور تھیلیٹ امریکن کاسمیٹک انڈسٹری میں ہیں, یورپینس میں پھر بھی انسانیت ہے, وہ اسٹرکٹ کنٹرول رکھتے ہیں اپنی عورتوں کے استعمال کی چیزوں پہ, اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ اناؤنس کریں آپ نے کیا ڈالا ہے اور کتنے %. ادھر تو کچھ آپ کہہ رہی ہیں. اچھا, یہ اتنے اچھے مشورے مجھے مل رہی ہیں, میں تو سوچ رہی ہوں اتنے سالوں سے مطلب اوبیسلی میک اپ کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو یہ آپ کی امپیکٹ کرتا ہے آپ کے ہارمونس کو, وہ چاہے لپسٹک ہے, وہ کوئی بھی لیکوڈ. بیسکلی آپ رول آنس کا ذکر کر رہی تھی, پرفیومس کا ذکر کر رہی تھی. یہ مشورہ اچھا دیا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے کہ یورپین سائڈ کے برانڈس کو پریفر کریں بجائے اس کے کہ آپ امریکن سائڈ کو پریفر